دور رہو مجھ سے ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ انم کے ہاتھ زاویار کے بالوں میں تھے جبکہ زاویار کے ہاتھ اس کی گردن پہ۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تم انسان ہو ہی نہیں، ویمپائر ہو، ویمپائر۔ زاویار نے بھی اب اس کے بالوں کا نشانہ لیا۔ تم ڈریکولا کی اولاد، مر جو گے آج میرے ہاتھوں سے۔ اب کی بار اپنا دوپٹہ ایک طرف پھینکتے وہ کشن اٹھا کے اسے مارنے کے در پہ ہوئی۔ زاویار کا ضبط اب جواب دے گیا۔ اس نے پانی سے بھرا جگ اس کے منہ پہ اچھالا۔ اگلے پل انم گہرا سانس بھرتے بالکل ساکت ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ اس کے بھڑکیلے کپڑے جو اس نے آن لائن شاپنگ کر کے منگوائے تھے سب برباد کر دیا۔ سامنے کھڑے اس لمبو نے، تمہاری بہن؟ وہ اس سے پہلے کہ کوئی گالی نکالتی زاویار اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اس کی آواز کا گلا گھونٹا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گیا ہوں؟ بابا کو بھی یہ ڈائن ہی ملی تھی میرے لیے۔ منحوس دن تھا جب میں نے تم سے شادی کے لیے ہاں کہی۔ زاویار اب دبے دبے غصے میں چلا رہا تھا جبکہ انم اس کے حصار میں جھٹپٹاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آج ان کی شادی کی پہلی صبح تھی اور رات ان کی کیسے گزری یہ بھی ایک راز ہی تھا۔ سب گھر والے کافی پرتجسس تھے اور کب سے ان کا باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ ٹام اینڈ جیری کی جوڑی اس وقت ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ ابھی وہ اسے بستر پر دھکا دیتا کہ اگلے ہی پل انم نے زور سے زاویار کے ہاتھ پر کاٹا کہ وہ ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا گیا۔ جنگلی بلی، ناخن بھی بڑھائے اور دانت بھی نکیلے ہیں، پچھلے جنم میں ضرور جانوروں کی نسل سے تعلق رہا ہوگا۔ زاویار نے بھی اگلے پچھلے سارے حساب برابر کیے۔ یو ریچ، یو لمبو، اپنا قد دیکھو، زرافے کے خاندان سے لگتے ہو۔ وہ غصے سے ہامتے ہوئے بستر پہ کھڑی ہوتی، اس کے کندھے سے تھوڑا اوپر کو آتی اسے سینے پہ پش کر گئی، جبکہ وہ باڈی بلڈر بندہ اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ ہلا تھا، بلکہ وہ خود ہی لڑکھڑا کے پیچھے گرنے لگی کہ ایک دم زاویار نے اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے کھینچتے اپنے سینے سے لگایا۔ دونوں ہی ایک پل کو ایک دوسرے کے سمنس پہ ساکت ہوئے۔ دل کی دھڑکنوں کا ملن ایک عجیب لہ پہ دھڑکا تھا۔ دونوں لڑ لڑ کے اب گہرے سانس بھرتے جیسے تھک ہار چکے تھے۔ زاویار بم بارود تھا تو وہ بھی پٹاخہ تھی۔ پورا خاندان ان کی لڑائی سے تنگ تھا اور دادا جان کی خواہش پہ دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھتے کل ان کی شادی بھی کرتی۔ وہ زاویار سے 6 سال چھوٹی تھی، لیکن مجال تھا کہ اس کی عزت کر جاتی یا اسے کبھی آپ کہہ کے بلاتی۔ ہمیشہ اس سے لڑ جھگڑ کے اپنا وقت گزارتی اور اب تو دونوں کو پرمٹ مل گیا تھا۔ احساس سے آگاہی کا یہ لمحہ صرف کچھ سیکنڈ ہی، لیکن اگلے ہی لمحے دونوں نے ایک دوسرے کو جھٹکے سے الگ کیا۔ ایڈیٹ، اسٹوپڈ، نان سینس، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے۔ یہ بھاشن ختم ہو گیا ہو تو نیچے اترو اور چینج کرو، سب ہمارا ناشتے پہ انتظار کر رہے ہوں گے، اور اپنی یہ فضول کی فلسفی نا بعد میں جھاڑنا۔ زاویار نے اس کے بھیگے سراپے پہ چوٹ کرتے ہوئے ڈریسنگ مرر کی جانب رخ کیا اور کف لنک لگانے لگا۔ تم ایک نمبر کے بے شرم انسان ہو، میرا اتنا مہنگا سوٹ برباد کر دیا۔ جانتے بھی ہو کتنے کا ہے؟ پورے 30,000 کا، میرا فیوریٹ، اور تم بس 30,000 کا۔ یہ میرا جوتا دیکھا ہے؟ اس نے اپنے دائیں باؤں کا شوز آگے کرتے اتراتے کہا۔ پورے 50,000 کا ہے۔ ایک دونوں مل کے لاکھ بناتے ہیں۔ وہ بالوں میں کنگھی کرتا اترا کے بولا۔ مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ فول بندہ مل گیا مجھے۔ وہ کبڑ میں گھسی اپنے لیے کوئی نیا ڈریس دیکھ رہی تھی۔ یہ والا اچھا ہے، یہ پہنو، اس میں تھوڑی کم موٹی لگتی ہو۔ اس کے بالکل پیچھے آ کے کھڑے ہوتے وہ اسے ایک سوٹ کی جانب ہاتھ بڑھا کے بولا۔ میں کہاں سے موٹی لگتی ہوں؟ خود کو دیکھا ہے؟ اتنی ہیوی اور موٹی باڈی بنا رکھی ہے، کسی لڑکی پہ گرو تو بیچاری مر ہی جائے۔ وہ اس کی طرف مڑ کے بولتی ایک سفید رنگ کا ہلکا نفیس کام والا سوٹ نکال گئی۔ پھر تو تم پہ مسٹ گرنا چاہیے تاکہ تم سے تو جان چھوٹے۔ وہ جو ڈریسنگ روم کی جانب جا رہی تھی اس کی بات سنتے وہیں سے رخ پھیرا۔ دیہان سے کسی دن اخبار میں یہ خبر ضرور چھپنی، بیوی نے شوہر کی فضول حرکتوں سے تنگ آ کے اسے چائے میں زہر دے کے مار دیا۔ وہ بے حساب پورا کرتے دھاڑ سے دروازہ بند کر گئی۔ زاویار نے ایک دم جھرجھری لی۔ شکر ہے میں چائے نہیں پیتا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ دونوں ہی آندھی طوفان تھے، ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ لڑائی میں دونوں میں سے ایک بھی پیچھے ہونے کو تیار نہ تھا، ایک سے بڑھ کے ایک تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے سب ایک پل کو خاموش ہوتے انہیں دیکھنے لگے۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی لگ رہی تھی، دونوں ہی بے انتہا خوبصورت تھے۔
بس انم کا قد زاویار سے تھوڑا چھوٹا تھا، جبکہ انم کے مطابق اس کا قد ضرورت سے زیادہ لمبا تھا، اور اپنا قد اس کے برابر لانے کے لیے وہ ہیلز پہنتی تھی تاکہ اس کے برابر نہ سہی لیکن اس کے سامنے بچی نہ لگے۔ ویلکم میرے بچوں۔ دادا جان نے دونوں کے لیے اپنی باہیں وا کی تو دونوں تقریباً بھاگتے ان کے گلے سے جا لگے۔ آہ میرے شیر اور شیرنی، ایک میری جند، ایک میری جان۔ انہوں نے باری باری دونوں کے ماتھے پہ لب رکھے۔ دونوں ہی بے انتہا خوش ہوتے تھے جب جب بھی دادا جان ان کو گلے لگاتے تھے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے ہی باہر آئیں گے، لیکن صد شکر تھا کہ کچھ بدلاؤ آیا تھا اور انسانوں کی طرح دونوں چلتے ہوئے سب سے اب باری باری مل رہے تھے۔ اعظم سلطان کا خاندان بھی ماشاءاللہ خوب بڑا تھا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی کے ساتھ آگے ان کی آل اولاد بھی تھی۔ بڑے بیٹے سکندر سلطان کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑی بیٹی رابیل، جس کی شادی انہوں نے خاندان میں ہی اپنی بیٹی آسیہ پھپھو کے بیٹے زبیر سے کر دی، جبکہ رابیل سے 2 سال چھوٹا زاویار سلطان تھا، جس کی شادی اپنے چچا جان کی بیٹی انم سلطان سے ہوئی تھی۔ انم سلطان کے والد ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے، جبکہ ان کی والدہ ہی اس کا سب کچھ تھی، لیکن ماں باپ سے زیادہ دونوں اپنے دادا جان کے ہی لاڈلے تھے۔ انم کے فادر اس کے سر پر نہیں تھے، جس کی وجہ سے پورے گھر کے لوگ اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ وہ جو کہتی وہ پلک جھپکتے پورا ہو جاتا، یہاں تک کہ زاویار سلطان کے والدین اس سے زیادہ انم کو چاہتے تھے، جس وجہ سے زاویار اس سے چڑھنے لگا، اور یہ چڑ بچپن سے ہی چلی آ رہی تھی، جب ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے پختہ ہو گئی۔ ان سب باتوں سے بالا تر ہو کر دادا جان نے ان دونوں نمونوں کو ہی ایک دوسرے کی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب اس رشتے کی سب سے زیادہ مخالفت ان کی بیٹی یعنی آسیہ پھپھو نہیں کی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان دونوں کی شادی کر کے وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو تو کہہ کر پکارتے ہیں، ہاتھوں کے علاوہ وہ بات نہیں کرتے، ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ ان کی شادی کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ آنے والے وقت میں یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ پر دادا جان نے اپنی بیٹی کو اسی وقت چپ کروا دیا کہ وہ نہ ہی زاویار کو آنکھوں سے دور کر سکتے تھے، نہ ہی انم کو۔ وہ دونوں ان کی آنکھ کا تارا تھے۔ کہنے کو ایک جن تھی تو ایک جان، اور جن جان دونوں ان کو اپنی نظروں کے سامنے ہی چاہیے تھی، اور دادا جان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہی ان دونوں کا رشتہ پکا کر دیا گیا، جبکہ دونوں ہی اپنے دادا جان کے فیصلے سے ناخوش تھے، لیکن اپنے دادا جان کی خاطر انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ بھرا تھا۔ اب سارے خاندان کی نگاہیں ان دونوں پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ کب دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے ہیں، لیکن فی الحال سب کے ساتھ مل کر وہ خوشی خوشی ناشتہ کرنے لگے تھے، تو سب کی سوچوں پہ فی الحال اوس پڑ گئی۔ لیکن آنے والے وقت میں پھپھو آسیہ کی بات کس حد تک سچ ثابت ہوتی تھی، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ یار کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی تو آج شادی کا دوسرا دن ہے، آج ولیمہ ہے، اور آج آپ واپسی کی راہ دیکھ رہی ہیں؟ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا؟ اس وقت زاویار اپنی بڑی بہن سے ناراضگی سے بات کر رہا تھا، اور ناراضگی بھی اس وجہ سے تھی کہ زبیر کو اچانک کمپنی کی طرف سے کال آئی تھی۔ ایک اہم پروجیکٹ کے حوالے سے میٹنگ تھی اور اسے جانا تھا، جبکہ رابیل اسے اکیلا نہیں بھیجنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اور اس طرف زاویار اس سے خفا ہو رہا تھا کہ کم از کم وہ اس کا ولیمہ اٹینڈ کر کے جائے۔ زاوی، میں شام تک واپس آ جاؤں گی، ان کا کام تھوڑا سا ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ اپنی 1 سال کی بیٹی کو گود میں اٹھائے زاویار کو پیار سے سمجھانے لگی۔ آپ شام تک کیسے واپس آئیں گے؟ مجھے پتا ہے آپ نے ولیمہ اٹینڈ ہی نہیں کرنا۔ تو ٹھیک ہے، جائیں، آپ کے لیے صرف آپ کے شوہر امپورٹنٹ ہیں، بھائی تو آپ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ پھر سے منہ پھلا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک نامور وکیل ہے جس نے بہت سارے کیسز لڑ کر جیت اپنے نام کروائی تھی۔ گھر والوں کے سامنے وہ بالکل ایک بچہ بن جاتا تھا، اور اپنی کزن پلس بیوی کے سامنے تو وہ جنگلی بلہ بنا ہوا تھا۔ میں جلدی آ جاؤں گی، فکر نہیں کرو، اور ہاں، پھپھو کے سامنے انم سے لڑنے کو اوائڈ کرنا۔ وہ پہلے تم دونوں کے رشتے کے خلاف تھی اور اب نظر لگا کر بیٹھی ہوں گی۔ کب تم دونوں آپس میں جھگڑا کرو اور وہ خود کو سچا ثابت کر سکیں تو میرا بھائی تم احتیاط کرنا۔ انم تم سے چھوٹی ہے، رابیل نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، بہت چھوٹی ہے، دودھ پیتی بچی ہے، فیڈر لے کے دینا تھا، نکاح میں نہیں دینا تھا میرے۔ وہ بھی تپا تپا بولا۔ اف، تم دونوں کو سمجھانا جو شیر لانے کے برابر ہے۔ میں چلتی ہوں، جلدی آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟
وہ اس کا کان مروڑتی باہر نکلی جہاں زبیر سب سے ملتا اب گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ارے رابی بیٹا، تم رک جاتی، زبیر چلا جاتا، شام تک لوٹ آئے گا، تمہارا جانا اس ساتھ ضروری تو نہیں تھا۔ رابیل کی والدہ نجمہ بیگم نے 1 سال کی مرحا کو اپنی گود میں لیتے پیار سے بیٹی سے کہا، ارے مما، آپ کو پتہ تو ہے ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو فکر نہ کریں، شام تک آ جائیں گے۔ وہ وہاں سب کو خدا حافظ کہتی زبیر کے پیچھے ہی اس کی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ مرحا کو لیے گاڑی میں بیٹھی، زبیر نے گاڑی کو کارپورٹ سے نکالتے سڑک پہ ڈالا۔ ان کے جانے کے بعد حویلی میں خاموشی سی چھا گئی، جسے شرارتی اور چلبلی انم نے توڑا۔ اچانک ہی اس کی نئی ڈیمانڈ سنتے سب نے سر پکڑ لیا تھا۔ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، میں اسی ڈپوٹیشن سے تیار ہوں گی، اس نے موبائل سامنے کرتے ہوئے اپنے دادا جان سے کہا۔ اور وہ جو بکنگ پہلے سے کی ہوئی ہے اس کا کیا؟ آصفہ بیگم نے انم کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ تو کینسل کر دینا، کون سا میں جا کے وہاں ریڈی ہو گئی ہوں۔ جو مسئلہ ہو رہا ہے اس کی بات پر آصفہ بیگم نے اپنی سر پیٹ لیا۔ یہ لڑکی ہر جگہ ان کو بے عزت کروانے کو ہے اور کوئی موقع ایسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اچھی خاصی بکنگ کے پیسے دیے ہوئے ہیں اس کو، سب برباد کرنے پہ تلی ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ چاہے یہ تیار کریں یا وہ تیار کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ضد چاہ گئی۔ صحیح کہہ رہی ہیں چچی جان، کسی سے بھی تیار ہو جائے شکل تو وہی رہے گی، پلاسٹک سرجری تو کوئی بھی نہیں کرنے والی کہ چہرہ ہی بدل دے۔ آخر زاویار نے بھی اپنا لقمہ دیا تو انم کا دماغ اپنی جگہ سے گھومنے لگا۔ اس بار آسیہ پھپھو نے بڑی دلچسپی سے دونوں کی جانب دیکھا۔ میری شکل پہ کمنٹ پاس کرنا بند کرو اور اپنے گینڈے جیسی شکل لے کر یہاں سے چٹاخ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، آصفہ بیگم کا ہاتھ اس پہ اٹھا۔ پل بھر کو ہر طرف سناٹا چھا گیا، سب اپنی اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئے۔ انم نے تو گال پہ ہاتھ رکھے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کی ماں اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے، وہ بھی سب کے سامنے۔ اس کی شادی کے دوسرے دن ہی دماغ تو زاویار کا بھی گھوما تھا، لیکن وہ ایک خاموش نگاہ انم کو دیکھے جا رہا تھا، جو بالکل ساکت بیٹھی ماں کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے بہو؟ میری پوتی پہ کس حق سے ہاتھ اٹھایا تم نے؟ دادا جان کے تو دل پر ہی جا لگی۔ ان کی لاڈلی پوتی پر ہاتھ اٹھایا گیا، وہ بھی ان کے سامنے، وہ کیسے برداشت کرتے؟ مجھے لگتا ہے تایا جان، یہ ہاتھ مجھے بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ اگر اٹھا لیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ نہ بڑے چھوٹے کی تمیز، نہ لحاظ، نہ عزت، بات کرنے کی تمیز تک یہ لڑکی بھول گئی ہے۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں تو انم بھی ڈر کے کھڑی ہوئی، آنکھیں نم ضرور ہوئی تھیں لیکن آنسو گالوں پر بہنے نہیں دیے۔ ہاتھ اٹھا کر سمجھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ اور بیٹیوں پہ کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کل ابھی اس کی شادی ہوئی ہے اور آج مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی آصفہ۔ دادا جان نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کا دل کسی کا نہیں کرتا تایا جان، لیکن جب اولاد ایسی زبان نکالنے لگے تو ان کی زبان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ورنہ صرف پھر لوگوں کی باتیں ہی سننی رہ جاتی ہیں۔ ایک نظر پھپھو آسیہ کی جانب دیکھتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ لو، اب اپنی اولاد کی زبان گز بھر کی ہو تو دوسروں کو باتیں کرنے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ آسیہ پھپھو نے ہمیشہ کی طرح جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ اس سے پہلے کہ دادا جان انم کو اپنے پاس بلاتے، انم بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی اوپر کمرے میں غائب ہوئی۔ زاوی بیٹا، دیکھنا اسے، دل برداشتہ ہو گئی ہوگی، میری بچی۔ دادا جان کا لہجہ رند گیا۔ آپ فکر نہ کریں دادا جان، میں دیکھتا ہوں۔ زاویار انہیں حوصلہ دیتا ہوا خود بھی انم کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ انم بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زاویار کو اس کا یوں رونا بالکل اچھا نہیں لگا، وہ تو ہمیشہ دوسروں کو رلاتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ لب بھیج گیا۔ اس کے پاس جا کے بیٹھتا، اس کی جانب ٹشو بڑھا گیا۔ ہاں ہاں، تم تو خوش ہو گئے بہت، زخموں پہ نمک چھڑکنے آئے ہو نا؟ اس کے ہاتھ سے ٹشو لے کر دور پھینکا اور اپنے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے پونچھتے وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھتی تلملاتے ہوئے بولی۔ زاویار نے ٹشو باکس میں سے ایک اور ٹشو نکالا اور پھر اس کی جانب بڑھایا۔ انم نے اسے لے کر بھی دور اچھال دیا۔ ہمدردی مت جتاؤ، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری وجہ سے آج پہلی بار ماما نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اتنی زور کا، میری گال پہ تھپڑ مارا کہ ابھی تک جل رہا ہے۔ وہ شہادت کی انگلی اپنی گال کی جانب کرتی بچوں کی طرح زاویار کو شکایت لگا رہی تھی۔
بے اختیار زاویار کی نگاہ اس کے گال پہ جا ٹھہری۔ نرم و نازک سفید گال پہ اس وقت انگلیوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ زاویار کو اپنی چچی پلس ساس کی اس عمل سے بہت دکھ ہوا۔ اچھا خاصا بھاری ہاتھ انہوں نے اس کی نازک چنچل سی بیوی پر اٹھا دیا۔ اس کے گال پہ دیکھتے دیکھتے وہ ایک دم بے اختیار آگے ہوتا اس کے لال گلاب گال پہ اپنے لب رکھ گیا۔ انم جو ہچکیوں سے رو رہی تھی اسی پل تھم گئے۔ رخ پھیر کے زاویار کو دیکھا جو اس کے گال پہ اب اپنی انگلیوں کی پوریں رکھ رہا تھا۔ انم کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ پہلی بار زاویار نے ایسی جسارت کی تھی جو سیدھا انم کے دل پر جا لگی تھی۔ میں چچی جان سے بات کروں گا، آج کے بعد وہ تم پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ زاویار اب آئنٹمنٹ نکال کر اس کے گال پہ لگا تھا، اس کی دل جوئی کر رہا تھا۔ کیا کہو گی مما سے؟ اور کس حق سے؟ وہ پھر واپس اصلی ٹون میں آ گئی۔ وہ میری مما ہے، جو مرضی کرے میرے ساتھ۔ واہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو رو رہی تھی، اب سارا حق ماں کا ہے، اور مجھ سے جو نکاح کیا وہ؟ زاویار اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ رونا تو آ جاتا ہے نا؟ اب کی بار منہ بسور کے کہا۔ اچھا مجھے بتاؤ کس پارلر سے تیار ہونا ہے تم نے؟ وہ اس کا سوجا ہوا منہ دیکھتا اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھتا اس کے ہاتھ سے موبائل لیتا پوچھنے لگا۔ کیوں بتاؤں؟ ابھی اتنی بے عزتی کی۔ وہ موبائل پیچھے ہٹا گئی۔ یار وہ بے عزتی تو نہیں تھی، اچھا دکھاؤ تو۔ وہ اس کے ہاتھ سے زبردستی موبائل لیتا کھول گیا۔ اچھا سیلون ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی اپوائنٹمنٹ فکس کر دی۔ یہ کیا کیا؟ مما نے جوتے مارنے مجھے، اب اتنے پیسوں کا تانا دے رہی تھی۔ وہ اس کی جانب مڑتے منہ بنا کر بولی، اب نہیں دیں گی۔ وہ اس کی طرف پیار بھری نگاہ سے دیکھتا بولا۔ انم نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کی ہے پیمنٹ، کچھ کہیں تو میرا نام لے لینا۔ وہ اٹھتے ہوئے سرسری انداز میں بولا۔ زاوی، تم نے کتنی پیمنٹ کی ہے؟ مما مجھے جان سے مار دیں گی پکا۔ وہ گھبرا کے بیڈ پہ ہی کھڑی اس کی روبرو ہوئی۔ اس کا یوں اپنے سامنے بے دھڑک کھڑے ہونا، وہ بھی بنا دوپٹے کے زاویار کے دل کو عجیب ہی لہ پہ دھڑکایا جا رہا تھا، اور سامنے کھڑی وہ نہ سمجھ لڑکی زاویار کے جذبات میں آگ لگا رہی تھی۔ تم نہ مہربانی فرما کے بس ایک کام کر دو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، جب ٹائم آئے گا تو میں خود لے جاؤں گا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا کے وہ اچھل کے اس کے پیچھے لپکی۔ یہ اتنی مہربانی کیوں؟ دروازے کے آگے کھڑے ہوتے اس کا راستہ روکتے مشکوک انداز میں پوچھا۔ اس میں مہربانی والی کیا بات ہے؟ بیوی ہو میری، اب میری ذمہ داری ہو تم۔ وہ اس کی ناک کو ہلکا سے دباتے چھوڑتا دروازہ کھولنے لگا۔ او ہیلو، یہ بیوی شیوی والے کوئی کام نہیں، آج بیوی کے لیے اپنا فرض ادا کر رہے ہو، کل کو کہو گی میرے بھی حقوق ہیں تم پہ، وہ بھی ادا کرو، تو مجھ سے یہ چونچلے نہیں ہوتے۔ وہ صاف ہری جھنڈی دکھا گئی جس پہ زاویار دھیما سا مسکرا دیا۔ کل رات کون سے حقوق لیے تم سے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھنے لگا۔ وہ تو میں نے تمہیں دودھ میں نیند کی گولیاں، کہتے کہتے وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اچھا آج کیا کرو گی پھر؟ اس کے میں نے خیز انداز پہ وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگا۔ ارے پاگل، کبھی بھی تم سے زبردستی اپنا حق نہیں لوں گا جب تک تم خود اپنی مرضی سے نہ کہو۔ چڑیل، وہ اس کے بال کھینچ کے پیار سے بولتا دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ ہائے امی، میرے بال، پھر کہتے ہیں سب میں بدتمیزی کرتی ہوں، اس جن کو کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ وہ وہیں کھڑی بڑبڑاتی رہ گئی، لیکن زاویار کا آج ایک الگ روپ دیکھنے کو ملا جو انم کے دل کو بہت اچھا لگا تھا۔ گاڑی میں پھیلی مسلسل خاموشی سے رابیل اکتا گئی، لیکن پھر بھی ضبط کیے مرہا کو سینے سے لگا لیا جو وہ سو چکی تھی۔ آپ اتنا چپ چپ کیوں ہیں؟ کیا میرا ساتھ آنا اچھا نہیں لگا؟ بالآخر وہ پوچھ ہی بیٹھی۔ بالکل نہیں، وہ بھی اسپاٹ انداز میں جواب دیتا واپس ڈرائیونگ کرنے لگا۔ رابیل کا دل بری طرح دکھا۔ کیا اتنی بری لگنے لگی ہوں؟ بری نہیں، تم شک کرنے لگی ہو رابیل، اور تمہارا یہ شک ایک دن ہمارے رشتے کو کھا جائے گا۔ وہ ڈرائیونگ کرتا سخت سنجیدگی سے بولا۔ جانتی ہوں یہ سب آپ کس بلبوتے پہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ بھی یاد رکھیے گا، میں ہمارے بیچ کسی تیسرے کو نہیں آنے دوں گی۔ وہ اسے وارن کرتی نظروں سے دیکھتے آنسو ضبط کرتے بولی، جس پہ زبیر صرف افسوس سے سر نفی میں ہلا گیا۔ زبیر اور رابیل کی شادی کو ابھی صرف 2 سال کا ہی عرصہ گزرا تھا۔ پہلے سال میں ہی اللہ نے مرہا کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ابھی مرہا حال ہی میں سال کی ہوئی تھی اور وہ پھر سے امید سے تھی، لیکن اس بار اس نے اب تک یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی تھی، اور وجہ تھی زبیر کی سیکرٹری شہلا، جو زبیر کے ہر وقت آگے پیچھے ہوتی اور بے وقت اسے فون کرتی۔ زبیر بھی اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کی ہر بات سنتا۔ 2 سے 3 بار وہ گھر بھی آ چکی تھی۔
اور زبیر کا اس کے ساتھ فرینکلی بات کرنا ایک بیوی ہونے کے ناطے رابیل کو چبھتا تھا۔ مرد ہمیشہ وہ اصول دوسروں کے لیے کیوں نہیں رکھتا جو وہ اپنے لیے رکھتا ہے؟ وہ جس سے چاہے ہنس کے بات کرے، لڑکیوں کے ساتھ فرینکلی گفتگو کرے، نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے، لیکن جب اگر کبھی یہ کام بیوی کرے تو وہ بد کردار کہلائے گی۔ رابیل کو اس بات کا کافی ملال تھا کیونکہ زبیر اور رابیل کی شادی پسند کی تھی، لیکن زبیر شادی کے 2 سال بعد ہی اس سے اکتا جائے گا اور باہر دوستیاں پالنے لگے گا۔ ایسا رابیل نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور اب بھی اگر اس کے ساتھ وہ آئی تھی تو اس سے واقعی زبیر پہ یقین نہیں رہا تھا۔ وہ سب کو اپنے پروجیکٹ کا بتا کے ہی نکل رہا تھا کہ اس کی بیوی نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا کہ اسے بھی ساتھ جانا ہے۔ اب نہ وہ اسے روک سکا نہ اس کے ساتھ جانے پہ وہ خوش ہوا، کیونکہ جانتا تھا اس کے جانے کے پیچھے اس کی محبت نہیں، اس کا شک تھا۔ زبیر کو اس کا شک بری طرح چبھ رہا تھا۔ گاڑی 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد آفس کی بلڈنگ کے باہر رکی۔ زبیر اس سے ایک سرد نگاہ سے دیکھتے باہر نکلا، جبکہ رابیل بنا اس کی سرد نگاہوں کو خاطر میں لاتے اس کے پیچھے ہی مرحا کو لیے باہر نکلتے ساتھ چل دی۔ وہ اسے لیے بلڈنگ کے 3rd فلور پہ آیا جہاں شہلا اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ او تھینکس گاڈ، آپ آگے زبیر، سب میٹنگ روم میں آپ ہی کا ویٹ کر رہے ہیں، شہلا نے پرجوش انداز میں زبیر کی جانب بڑھتے کہا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی رابیل کو مکمل نظر انداز کر گئی۔ آپ چلیں، میں آتا ہوں، شہلا سے سنجیدگی سے کہتا وہ پلٹ کے رابیل کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر گیا۔ شہلا کی نگاہ بھی رابیل پہ پڑی۔ ہیلو مس رابیل، کیسی ہیں آپ؟ شہلا نے مسکرا کے پوچھا۔ ایک پل کو رابیل کے قدم تھمے۔ مس رابیل نہیں، مسز رابیل زبیر۔ وہ سرد لہجے میں اس کے لفظوں کی تصحیح کر گئی، جس پہ شہلا نے ایک نظر زبیر کو دیکھتے میٹنگ روم کا رخ کیا۔ زبیر نے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلا اور رابیل کو اپنے آفس میں بٹھایا، خود واپس پلٹا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میں یہاں میٹنگ کے لیے آیا ہوں، کہو تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھ دوں۔ اس کے تب کے کہنے پہ رابیل منہ بناتے رخ پھیر گئی۔ زبیر کے جانے کے بعد اس نے پین سے کہہ کے گاڑی سے مرحا کا بیگ منگوایا اور جھٹ سے اس کے لیے دودھ کا فیڈر تیار کرنے لگی۔ جب سے وہ دوبارہ امید سے ہوئی تھی اس نے مرحا کو فیڈ کروانا بند کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ مزے سے صوفے پہ بیٹھی مرحا کو فیڈر پلا کے اسے سلاتی زبیر کے آفس کے ساتھ منسلک روم میں لے گئی جہاں میٹرس موجود تھا۔ چھوٹی سی مرحا کو وہاں لٹایا اور خود باہر نکلی۔ اس کے دماغ میں شک کا جو بیج بویا جا چکا تھا اس سے پختہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ میٹنگ روم کے پاس جا کے وہ رک گئی۔ اسے احساس تھا کہ اس طرح اندر جانا اچھی بات نہیں۔ وہ پلٹنے لگی کہ ایک لیڈی ورکر اس کے پاس سے گزرتی دوسری جانب جا رہی تھی تو رابیل نے اسے روک لیا۔ میٹنگ کب تک ختم ہوگی؟ اس کے اچانک سوال پہ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میم، میٹنگ ختم ہوئے 20 منٹ ہو گئے ہیں، اتنا کہتے وہ آگے بڑھ گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے رابیل نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو سامنے اس کا شوہر بیٹھا مسکراتا دکھائی دیا۔ اس کے بالکل سامنے شہلا موجود تھی جو اس کے آگے ٹی بنا کر رکھتی اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو یوں فرینکلی بیٹھ کے گپ شپ لگانا رابیل کے دل میں مزید بدگمانی پیدا کر گیا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے اندر چلی آئی اور زبیر کی دائیں طرف والی خالی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ اسے یوں خاموشی سے اندر آتے بیٹھتا دیکھ کر وہ دونوں ہی چونکے۔ زبیر کے آگے رکھا چائے کا کپ خود اٹھا لیا اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے سپ لے کے پینے لگی۔ اس نے ان دونوں کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ اب وہ دونوں بالکل سنجیدہ رابیل کو دیکھ رہے تھے۔ اچھی بنی ہے، تم چائے اچھی بنا لیتی ہو۔ چائے کا کپ زبیر کے آگے واپس رکھتے سامنے بیٹھی شہلا کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا، یہ آپ پی لیں، میں سر کے لیے اور بنا دیتی ہوں۔ شہلا نے دھیمے لہجے میں کہا، نہیں، یہ میرا جھوٹا شوق سے پیتے ہیں۔ یو نو، میاں بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا پئیں تو آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ وہ کنکھیوں سے زبیر کو دیکھتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی، ایکسکیوز می۔ زبیر خود پہ ضبط کیے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ شہلا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور خود بھی اٹھنے لگی۔ ویسے تمہیں ذرا شرم نہیں نا؟ رابیل نے حقارت سے اسے دیکھتے کہا تو وہ ایک پل کو تھم سی گئی۔ کس بات کی شرم؟ تمہاری ڈھٹائی پہ بھی داد دینے کو دل کرتا ہے۔ خیر، لگی رہو، جتنا گر سکتی ہو گر جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زبیر کو کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اب کی بار آمنے سامنے کھڑے ہوتے وہ نفرت سے بولی۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ اگلے پل شہلا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ بہت جلد آپ کو اپنا شوہر میرے ساتھ بانٹنا پڑے گا۔ یو نو، وہ آپ جیسی شک کے مزاج بیوی سے تنگ آ چکے ہیں۔ یو آر اے سائیکو پیشنٹ۔
اس کے الفاظ پر رابیل کا ہاتھ اٹھا تھا۔ رابیل، اچانک اپنے عقب سے زبیر کی آواز سنتے وہ لب بھینچ گئی۔ وہ اپنا موبائل بھول گیا تھا، وہی لینے آیا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیا ہوا؟ میرا بچہ اتنا چپ چاپ کیوں ہے؟ دادا جان نے انم کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اس وقت اس کے فیوریٹ ٹیڈی بیئرز کا ڈھیر لگا ہوا تھا تاکہ وہ ماں کا مارا گیا تھپڑ بھول جائے۔ دادا جان، میں سوچ رہی ہوں کمرے کی سیٹنگ چینج کر دوں اور نیو کلر پینٹ کرواؤں۔ زاوی کے اندر تو کوئی بڈھی روح ہے جو فل وائٹ کیا ہوا ہے کمرہ، ذرا جو اس میں رنگ ہو، خود بھی بے رنگ سا اور کمرہ بھی۔ وہ ناک منہ چڑھاتے بولی، جیسا میری بیٹی کا دل چاہے ویسا کرو۔ دادا جان نے اسے مسکرا کے اجازت دے دی۔ سچ میں نا دادا جان؟ وہ کھڑوس زاوی مجھے منع نہ کرے، یہ میرا کمرہ ہے، خبردار جو یہاں کچھ ایسا کیا۔ وہ زاویار کی نقل اتارتے بولی، ارے کیسے منع کر سکتا ہے؟ جتنا کمرہ اس کا ہے اتنا ہی اب تمہارا بھی ہے۔ دادا جان کی بات پہ انم بہت خوش ہو گئی۔ آج شام کو شادی ہال میں ولیمے کا فنکشن کا سارا ارینجمنٹ کیا گیا تھا، جو دادا جان کی خواہش پہ بہت بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا تھا۔ سکندر سلطان بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے ولیمے کو یادگار بنانے کے لیے خود وہاں موجود ہر انتظام دیکھ رہے تھے، جبکہ زاویار کچھ دیر کے لیے عدالت گیا تھا، اسے کچھ ضروری کام تھا۔ کہہ کے تو وہ 1 گھنٹے کا گیا تھا اور اب اسے 2 گھنٹے سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ آصفہ بیگم نے ملازمہ کے ہاتھ انم کو پیغام بھیجا کہ پارلر جانے کے لیے ریڈی ہو اور اپنا سامان لے کے نیچے آئے۔ وہ منہ بنا کے فوراً زاویار کو کال کرنے لگی، اسے تو اپنے من پسند سیلون جانا تھا۔ دوسری طرف 2 سے 3 پل پہ کال ریسیو ہو گئی، کدھر رہ گئے ہو؟ جلدی گھر آؤ ورنہ مما نے مجھے اس بے ڈھنگے پارلر بھیج دینا۔ وہ چھوٹتے ہی بولی، یار تم ایسا کرو پارلر پہنچ جاؤ، میں وہیں سے تمہیں پک کرتا ہوں۔ وہ جو بھی عدالت کی سیڑھیاں اتر رہا تھا ایک دم فون اٹینڈ کرنے پہ سوچ میں پڑتا ماتھا مسلتا بولا، بھول تو نہیں جاؤ گے انم کو؟ تم بھولنے کی شے ہو؟ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا، چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا ہوا تھا۔ پتہ نہیں، میرا دل ایسے ہی گھبرا رہا تھا۔ جلدی آنا۔ آج پہلی بار انم کے لہجے میں اس کے لیے فکر نمایاں ہوئی تھی۔ زاویار کے لیے یہ خوشگوار حیرت کا جھٹکا تھا۔ اوکے مادام، جسٹ کمنگ۔ وہ بھی عادت کے برعکس پیار سے بات کرتا کال کاٹ گیا۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا ایک گولی نے اس کے بازو کو چیرا تھا۔ یہ سب بہت اچانک ہوا۔ اگر وہ جھک کے موبائل ڈیش بورڈ پہ نہ رکھتا تو گولی جس نے اس کے بازو کو چیرا وہ سیدھا اس کے دل کے پار بھی ہو سکتی تھی۔ وہ بازو تھامے اپنے بازو سے بہتے خون کو دیکھتے لب بھینچ گیا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے بازو سے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ پولیس اہلکار فوراً الرٹ ہوئے اور اس کے گرد گھیرا ڈالا۔ وہ ایک نامور وکیل تھا اور ان دنوں جو کیس وہ لڑ رہا تھا اس میں اس کی جان کو اچھا خاصا خطرہ لاحق تھا، پر وہ پرواہ کہاں کرتا تھا۔ ڈی ایس پی شازل خان فوراً اس کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس لیے فوراً وہاں سے نکلا لیکن اپنے پیچھے پولیس اہلکار کو ہدایت دینا نہ بھولا۔ ہر طرف سرچ آؤٹ کرنے کا بولا۔ وہ خود وہاں رہ کے یہ معاملہ دیکھتا لیکن اس وقت اس کے دوست زاویار کو اس کے ہیلپ کی ضرورت تھی۔ وہ اس لیے سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ زبیر نے ان دونوں کو بے یقینی سے دیکھا۔ شہلا چہرے پہ ہاتھ رکھے زبیر کے پیچھے جا کھڑی ہوئی، جیسے اس سے بڑھ کر مصدوم تو کوئی نہیں۔ تم نے شہلا پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ زبیر شوق سی کیفیت میں بولا۔ دوبارہ اٹھا کے دکھاؤں؟ وہ لب بھینچے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھنے لگی۔ بہت افسوس ہوتا ہے، تم اس حد تک چلی جاؤ گی؟ زبیر نے سر نفی میں ہلاتے کہا، جب آپ اپنی حدیں بھولیں گی تو مجھے بھی ہر حد کراس کرنی پڑے گی۔ وہ دانت کچکچاتے بولی، تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اب کی بار وہ بھڑک ہی گیا۔ یہ لڑکی، یہ مسئلہ ہے میرا، عذاب ہے میری جان کا۔ رابیل بھی جیسے آج پھٹ پڑی۔ حد ہے رابیل، اپنے دماغ میں تم نے اتنی نیگیٹیوٹی بھر لی ہے کہ اب تم اس نیگیٹیوٹی سے اوروں کو بھی نقصان پہنچانے لگی ہو۔ کیا آپ کا آفس اس لڑکی کے بنا نہیں چل سکتا؟ اسے نکال کیوں نہیں دیتے؟ وہ اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے اپنی کہہ رہی تھی۔ کیوں نکالوں اسے؟ قصور کیا ہے اس کا؟ ایک تو تم اسے تھپڑ مارو اور نکالوں بھی اسے، تو کیا چاہتے ہیں میں چلی جاؤں؟ اب کی بار کرب سے پوچھا تو زبیر نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون تھا، بزنس ماسٹر تھا، ہر نکتے کو گہرائی سے سمجھتا تھا، لیکن نہیں سمجھتا تھا تو ایک عورت کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں اب جانا ہی چاہیے۔ زبیر کی بات پہ رابیل کا دل ایک پل کو تھم سا گیا۔ وہ اسے جانے کو بول رہا تھا۔
اپنی بیوی رابیل کو بے یقینی کسی کیفیت کا عالم تھا۔ ایک نظر شہلا کو دیکھتے وہ انہی قدموں پہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ اپنی بیٹی کو لیتے وہ اس کے آفس سے نکلتی اب بالکل اسپاٹ چہرے کے ساتھ لفٹ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اس کی زندگی سے جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکے تھے، جو آپ کا نہیں وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے اسے کتنا ہی روکنے کی کوشش کر لو۔ وہ بظاہر تو بعد میں چھوڑ کے جاتا ہے، دل سے وہ پہلے نکالے جا چکے ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی سنجیدگی کے عالم میں گاڑی کی جانب بڑھتے بیٹی کو پیسنجر سیٹ پہ احتیاط سے لٹاتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ایک گہرا سانس بھرا، نہ بھرتی تو شاید ہوش کھو دیتی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ وہاں سے نکل گئی۔ وہ کافی دیر بعد آفس میں آیا تو رابیل اسے کہیں نہ ملی۔ اس نے اسے ڈھونڈا لیکن وہ وہاں کہیں نہ تھی۔ زبیر ایک دم پریشان ہوا۔ شادی سے پہلے وہ اکثر اکیلے گاڑی لے کے چلی جایا کرتی تھی، لیکن جب سے شادی ہوئی تھی ان 2 سالوں میں ایک بار بھی وہ بنا اس کے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس نے رابیل کے نمبر پہ کال ملائے، بیل جا رہی تھی پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ زبیر کا دماغ اب صحیح معنوں میں گھومنے لگا۔ اس کے ساتھ چھوٹی مرحا بھی تھی، کہیں وہ غصے میں خود کو اور اپنی بیٹی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ زبیر کا دل ہول اٹھا۔ پلیز رابی، پک اپ دا فون۔ وہ از حد پریشان ہوتا آفس سے باہر نکلا۔ بلڈنگ کی سیڑھیوں سے اجلت سے نیچے اترتا وہ اپنی گاڑی کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کی گاڑی کہیں نہیں تھی۔ وہ اس کی گاڑی لے کے نکلی تھی۔ وہ اپنا سر تھام کے رہ گیا۔ یہ عورت مجھے پاگل کر کے دم لے گی۔ وہ دوسری گاڑی لیتا فوراً وہاں سے نکلا، جبکہ اوپر گلاس ونڈو سے یہ منظر دیکھتی شہلا نے اپنے گالوں پہ آئے آنسو صاف کیے۔ کچھ دیر پہلے کے مناظر پھر سے آنسوں میں گھومنے لگے۔ مس شہلا، آئندہ میری بیوی سے دور رہیے گا۔ لیکن سر، انہوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، بجائے وہ مجھ سے معافی مانگی آپ مجھے غلط کہہ رہی۔ یس، یو آر رانگ۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کو سائیکو کہنے کی؟ وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ مطلب وہ شہلا کے الفاظ سن چکا تھا۔ شکر کریں صرف ایک تھپڑ پڑا ہے۔ آئندہ اگر ایسے کوئی بےہودہ الفاظ آپ نے میری بیوی کے لیے یوز کیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پلٹا تھا کہ پھر تھما۔ اور ہاں، اپنا سارا سامان پیک کر لیں، آپ کو کمپنی کی دوسرے برانچ میں شفٹ کیا جا رہا ہے، اور مجھے کسی قسم کا آرگومنٹ نہیں چاہیے، ورنہ دوسری صورت ریزائن کی ہے۔ وہ اسے صاف لفظوں میں اس کے اوقات بتا کے جا چکا تھا، جبکہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی اپنا ریزائن لکھ رہی تھی۔ اس کا دل اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ وہ زبیر کی نرم مزاجی اور اس کے اچھے اخلاق کو غلط رنگ دیتی محبت سمجھ بیٹھی تھی، یہاں تک کہ وہ انتظار میں تھی کہ کب وہ اسے پرپوز کرے گا اور وہ اسے ہاں کہتے اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ اپنی کمسن جوانی کے جال میں اسے ایسا الجھائے گی کہ وہ رابیل کو چھوڑ دے گا۔ لیکن ساری بازی الٹ گئی تھی، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہا تھا۔ زبیر کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ اس کی اتنے عرصے کی محنت ضائع چلی گئی تھی، اب اسے بھی ان کی زندگی سے نکل جانا چاہیے تھا۔ وہ کافی دیر سے پارلر میں بیٹھی زاویار کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور نہ وہ تیار ہو رہی تھی۔ میم پلیز آ جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام رکا ہوا ہے، سیلون پہ موجود اس لڑکی نے کہا تو مجبوراً وہ دل پہ پتھر رکھے وہیں سے تیار ہونے لگی، جبکہ اسے اب یہی لگ رہا تھا کہ زاویار نے اسے الو بنایا ہے، صرف اسے ٹالنے کے لیے، اور اس کے لیے وہ اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے پارلر میں تیار ہوئے بیٹھے بھی کافی وقت بیت گیا، کوئی اسے لینے بھی نہ آیا۔ وہ بھی ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ موبائل ہاتھ میں تھا لیکن کسی کو کال ملا کے اپنے بارے میں انفارم نہ کیا۔ ماں بھی اسے یہاں سیلون چھوڑ کے جو گئی تو پلٹ کے خبر نہ لی۔ اب اس کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی۔ کیا شادی کے بعد گھر والے اس قدر لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ کسی نے اس کی کمی ہی محسوس نہیں کی؟ کچھ دیر اور گزری کہ اس کا صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ خود ہی اٹھ کے غصے سے پارلر سے باہر نکلی۔ اس نے خود کو اچھے سے کور کر لیا تھا۔ اس کا ارادہ کیب کروا کے گھر جانے کا تھا۔ بھاڑ میں گیا فنکشن، سب کچھ اس وقت اس کا دماغ بری طرح گھوما ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ ابھی وہ کوئی گاڑی منگواتی کہ یہ گاڑی اس کے پاس آ کے رکی۔ گاڑی سے نکلنے والی ہستی کوئی اور نہیں، اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ غلطی سے اس کی اپنی گاڑی ایک رکی ہوئی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی گاڑی پلٹی نہیں، ورنہ اسے اور مرحا کو بہت سخت چوٹیں آتی۔ اوہ بی بی باہر نکلو، اچانک سے پولیس وارڈن نے اسے بولا تو وہ بری طرح چونک گئی۔ فوراً سے پہلے مرحا کو دیکھا، اپنے ماتھے پہ لگی چوٹ وہ سرے سے نظر انداز کر گئی۔ اسے بس مرحا کی فکر تھی، یہ نہیں تھا کہ اسے گاڑی چلانا نہیں آتی تھی، پر اس وقت اس کا دماغ اس قدر معاف ہو چکا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہ لگی۔ وہ اپنی بچی گود میں لیے وہیں دبک کے بیٹھ گئی، پوری گاڑی کو لاک لگا لیا۔
باہر اچھا خاصا رش ہو چکا تھا۔ اب رابیل بس گھبرا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کتنا نقصان کر چکی ہے۔ اسے بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی ہے، کوئی بھی اس کا اپنا نہیں۔ تبھی اس کے موبائل پہ پھر سے کال آنے لگی۔ اس نے اس بار فون کال اٹھا لی۔ ہیلو رابی، کہاں ہو تم؟ کال ریسیو ہوتے ہی زبیر کی بے چین آواز سنتے وہ ہچکی بھر گئی۔ باہر پولیس وارڈن ابھی بھی دروازہ پیٹ رہا تھا۔ زبیر، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کیسے گاڑی کا بریک نہیں لگا، وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح بولی۔ دوسری طرف زبیر کی جان نکلی تھی۔ کہاں ہو تم ٹھیک ہو؟ مرحا، اس کا سانس سینے میں اٹکا تھا اور رابیل نے اسے قریبی موجود بورڈ پہ ایڈریس لکھا دیکھ فوراً زبیر کو بتایا۔ میں زیادہ دور نہیں، بس آ رہا ہوں۔ وہ اس سے زیادہ خود کو حوصلہ دے رہا تھا۔ او بی بی، دروازہ کھولو، باہر نکلو۔ ایک بار پھر سے وہ سہم کی بیٹی کو گلے لگا گئی۔ یا اللہ میری مدد کر دے، میری بچی۔ وہ دل ہی دل میں درود پاک کا ورد کرنے لگی۔ اب خود پہ غصہ آ رہا تھا، کیوں وہ غصے میں گاڑی لے کے نکلی اور سب برباد کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں زبیر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے پولیس وارڈن کو اپنی گاڑی کے پاس کھڑا دیکھا اور ساری سچویشن سمجھتے وہ ان کو تسلی دیتا پیچھے کرتا خود آگے بڑھا۔ زبیر کو دیکھتے رابیل کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور مرحا کو گود میں اٹھائے باہر نکلی۔ زبیر نے اسے فوراً اپنے حلقے میں لے لیا۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ گھبرائے ہوئے بولی جب اپنی گاڑی کے ساتھ دوسری گاڑی کو دیکھا۔ دونوں ہی گاڑیاں بری طرح ڈیمیج ہوئی تھیں۔ شش، کچھ نہیں ہوا مرحا۔ وہ رابیل کے سر کا زخم دیکھتے لب بھینچتا اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا کہ کہیں اسے بھی چوٹ نہ آئی ہو۔ سچ شکر تھا کہ وہ محفوظ تھی۔ ان دونوں کو لیے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ پیسنجر سیٹ پہ انہیں بٹھاتے خود پولیس وارڈن کے پاس واپس آیا۔ سارے جرمانے اس نے منٹوں میں کلیئر کیے تھے۔ وہ جانتا تھا غلطی اس کی بیوی کی ہے، اس لیے بنا کسی آرگومنٹ کے سب کچھ کلیئر کرتا وہ واپس اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، جہاں رابیل ابھی بھی ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ زبیر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ریورس گیئر دیتے اسے روڈ پہ ڈالا۔ اس نے دوبارہ رابیل سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اسے سخت خفا تھا، لیکن پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ایک کم گوشے میں گاڑی روکی اور فرسٹ ایڈ باکس نکالتا اس کے ماتھے کا زخم صاف کرنے لگا۔ وہ آنسو بہاتے اسے دیکھے چلے گئے۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، سب کچھ خود ہو گیا۔ وہ اس کے زخم پہ بینڈیج لگا رہا تھا اور وہ صفائیاں دے رہی تھی۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کی خاموشی رابیل کو بری طرح چبھی، لیکن فی الحال چپ کر گئی۔ وہ جیسے ہی پارلر سے نکلی تھی سامنے گاڑی آ کے رکی۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص کوئی اور نہیں، زاویار سکندر تھا۔ اس کا شوہر، اس کا دلہا زاویار سکندر، اس کا جانی دشمن۔ وہ اسے دیکھتے جہاں سکون کی لہر پورے جسم میں دوڑتی محسوس کرنے لگی تھی، وہیں اس کا دماغ بھی گھوما تھا۔ فوراً سے بیشتر آگے بڑھ کے اسے بازو پہ زور سے مکہ جڑا۔ وہ بمشکل ہی اپنا درد لب بھینچے برداشت کر سکا۔ تم کتنے بڑے جھوٹے ہو زاوی، مجھے چیٹ کیا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سوری، ایک جگہ پھنس گیا تھا۔ اس کا انداز بہت دھیما سا تھا، جیسے کسی درد میں ہو۔ انم کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اس کو دیکھنے لگی جو نکسک سا تیار اب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اسی کو دیکھتا مسکرایا جا رہا تھا، اور پھر گاڑی ہی سٹارٹ کر دی۔ کچھ تو تھا ایسا جو انم کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر اسے فیل ہو رہا تھا۔ گاڑی بڑے سے بینکوٹ کے سامنے آ کے رکی۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں بکھری تھیں، رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا تو دوسری طرف آتے انم کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ انم کے دل کے تارے ایک ساتھ بجھنے لگے۔ یہ خوبصورت منظر ہی تو تھا، اس کا جانی دشمن اس کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا۔ انم نے گھبراہٹ کی ایک طرف کرتے اس کے مضبوط ہاتھ پہ اپنا نازک سا ہاتھ سجا لیا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ ہر طرف سے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ وہ زاویار کے سینے سے لگی اوپر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے پھول ہی پھول برس رہے تھے۔ انم کے چہرے کو پیاری سی مسکان نے چھوا۔ ساری ناراضگی پل میں اڑن چھو ہو گئی۔ زاویار بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی جو کل تک جان کا عذاب بنی ہوئی تھی، آج جان سے بھی پیاری ہو گئی تھی، اور وہ پاگل بھی تو اسی کی خاطر پھر سے کھڑا ہوتا آیا تھا۔ ہاسپٹل سے بینڈیج کروا کے شازل نے اسے سیدھا گھر چھوڑا تھا۔ سب گھر والے اسے اس حال میں دیکھ بہت زیادہ گھبرا گئے کہ اس دوران وہ سب واقعے انم کو بھول گئے اور زاویار کی ذمہ داری میں لگ گئے۔ جب زاویار کی طبیعت سنبھلی تو وہ تیار ہونے لگا۔ دادا جان نے منع کیا کہ وہ آج کا ولیمہ کینسل کر دیتے ہیں، پھر کبھی کر لیں گے جب وہ ٹھیک ہوگا۔
لیکن وہ نہ مانا اور تیار ہو گیا۔ اچانک اسے انم کی کمی محسوس ہوئی۔ سبھی اس کے پاس تھے، اس کا حال احوال پوچھ رہے تھے، لیکن ایک وہی نہ تھی۔ زاویار کے پوچھنے پہ سبھی کو اس لمحے شدت سے اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً بنا کسی کا جواب سنے باہر کی جانب قدم بڑھائے اور فل سپیڈ پہ گاڑی کو پالر کے روڈ پہ ڈالتے وہ 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں نپٹاتا پہنچا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ سکندر سلطان نے اس بار سیکیورٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ لازمی روانہ کیا تھا۔ اب وہ اس معاملے میں بالکل بھی لاپرواہی نہیں برت سکتے تھے۔ وہ اسے لیے اندر انٹرس کی جانب بڑھا، جہاں فائر ورکس کو دیکھتے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ سب سے باری باری ملتے وہ واپس زاویار کی طرف مڑی۔ اسٹیج پہ چلے، وہ اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بولی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی جانب قدم بڑھائے۔ ہر طرف ہوٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اسٹیج پہ ایک ساتھ کھڑے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ دادا جان نے بکرے منگوا کر دونوں کا صدقہ دیا۔ ہر طرف سے ان دونوں کو پروٹوکول مل رہا تھا۔ اس لمحے زاویار کو بہن کی کمی شدت سے محسوس ہوئی کہ تبھی گیٹ سے وہ اس سے لیے سلطان حویلی آیا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، سب شادی حال جا چکے تھے۔ وہ دونوں ہی لیٹ تھے، بستر پہ بیٹھے وہ ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ زبیر نے اس کا اور اپنا ڈریس نکالا اور باہر رکھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنا ڈریس لیتا خود باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ مرہا جاگتی بٹکلیاں کر رہی تھی۔ رابیل نے آنسو پونچھتے سب سے پہلے مرہا کو تیار کیا اور اپنا ڈریس لیتی خاموشی سے ڈریسنگ کا رخ کیا۔ وہ اب اس قابل نہیں رہی تھی کہ مزید بحث کرتی یا کوئی سوال جواب کرتی۔ صبح سے بھوکی تھی۔ زبیر کو اس کی بھوک کا خیال آیا نہ اسے، لیکن یہ آنے والے بچے کے ساتھ زیادتی تھی۔ ہیوی میکسی بمشکل زیب تن کیے وہ باہر نکلی تو بیڈ کی دراز سے بسکٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور اسے کھانے لگی، جبکہ آنسو بھی متواتر بہ رہے تھے۔ زبیر نکسک سے تیار باہر نکلا تو اپنی بیوی کا یہ نیا انداز دیکھتا افسوس سے سر ہلانے لگا۔ بھوک لگی ہے تو بتا دیتی، کچھ منگوا دیتا۔ وہ اس کے حسین سراپے سے نگاہیں چراتا اپنی بیٹی کو گود میں بھرتے بولا۔ اس کی آواز پہ وہ چونکتے ہوئے فوراً سے بسکٹ کا پیکٹ واپس رکھ گئی اور آنسو پونچھتے اٹھی۔ مجھے نہیں لگی بھوک، اتنا کہتے وہ اپنا فیس واش کرنے لگی۔ اس کی عجیب بات پہ وہ الجھا تھا، پھر سر جھٹکتا بیٹی کے ساتھ بزی ہو گیا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ بالوں کو جوڑے کی شیپ میں مقید کرتی اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی سیدھا زبیر کے دل پہ وار کرتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے کسی اور کی زلفوں کا اسیر ہو جائے گا۔ وہ اس سے محبت تو کرتی تھی، یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی۔ یہ بات زبیر کو بری طرح ہرٹ کرتی تھی۔ چلیں، تیار ہو کے وہ زبیر کو ایک نظر دیکھتے بولی۔ دل تو اس وقت دونوں کی ہی بھاری محسوس ہو رہا تھا، پر یہ وقت مناسب نہ تھا کہ دل کے زخم ادھیڑنے بیٹھ جاتے۔ وہ بیٹی کو سینے سے لگائے دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھتے حویلی سے باہر نکلا۔ رابیل کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھرنے لگی۔ مرہا کے آنے سے پہلے وہ اس کا ہاتھ تھام کے چلا کرتا تھا، مرہا کے آنے کے بعد وہ اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر کے چلتا تھا۔ وہ اب بھی ویسا تھا تو کیا وہ بدل گئی تھی؟ وہ سارے راستے یہی سوچتی آئی۔ شادی حال پہنچے تو وہاں اتنے لوگوں کا سیلاب دیکھتے ایک پل کو وہ گھبرا کے زبیر کے سینے سے واپس چل لگی۔ کیا ہوا؟ دن کے وقت جو اس کے ساتھ ہوا پھر سے دماغ میں تازہ ہونے لگا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ بر وقت اپنے آپ پہ قابو پا گئی اور مرہا کو اس کی گود سے لینا چاہا، لیکن زبیر نے اسے نہ تھمائی بلکہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لی اندر کی جانب بڑھا۔ سب کی نظریں ان دونوں پہ ٹکی تھیں۔ یوں لگا جیسے آج کا سیکنڈ کپل یہی دو ہوں۔ سب نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اس وقت ہر طرف گہما گہمی اور خوشیاں تھیں۔ دادا جان نے سب کے سامنے مل کے کیک کٹ کیا تھا۔ اپنے بچوں کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر وہ تو پھر سے جوان ہو گئے تھے۔ ولیمی کا آج کا یہ فنکشن سب کے لیے یادگار رہا تھا۔ بیٹا میڈیسن لے کے سونا۔ سب باری باری روم سے جا چکے تھے۔ نجمہ بیگم نے اٹھتے ہوئے زاویار سے دھیرے سے کہا تو پاس بیٹھے انم ایک دم چونک گئی۔ کون سی میڈیسن بڑی امی؟ اس کے سوال پہ نجمہ بیگم نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا جس نے سب سے یہی کہا تھا کہ کوئی بھی انم کو اس کی حالت کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ زاوی نے مسکرا کے ماں کو دیکھا اور ماتھا مسلا۔ وہ سر درد ہے تو اس کی میڈیسن مما میں لے لوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ ماں کو تسلی دیتا ان کے ہاتھ چوم گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اٹھتا دروازہ لاک کر گیا۔ چہرہ ایسا تھا جیسے اب بس تھک گیا ہو۔ زاوی، وہ واپس پلٹتے چکر آنے پہ ذرا سا لڑکھڑایا کہ انم نے بھاگ کے اسے سنبھالا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ انم کو اس کے چہرے پہ درد کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کیوں فکر کر رہی ہو؟ ٹھیک ہوں میں، جاؤ چینج کرو اور ریلیکس کرو، میں بھی چینج کر لوں۔ وہ اس کا گال پیار سے تھپتھپاتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔
جبکہ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ نہ جانے کیوں اس سے کچھ الگ سا فیل ہو رہا تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ادھ کھلے دروازے کو بند کرتی اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مرحا کو سلا کے وہ اپنی میڈیسن لیتی اس کے پاس سے ٹک گئی۔ آج سلطان حویلی میں اس کی لاسٹ رات تھی، کل انہوں نے واپس چلے جانا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ شیلا نامی بلا ان کی زندگی میں نہ ہوتی تو سب ٹھیک رہتا۔ زبیر نے آگے ہوتے دھیرے سے مرحا کو اپنی باہوں میں بھرتے کاٹ کی جانب لے جاتے اس میں لٹایا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے وہ واپس بستر پہ آتا سونے کا ناٹک کرتی، اپنی بیوی کا سر اپنے کندھے پہ رکھتے اپنے سینے سے لگایا تو وہ آنسو بہا گئی اور اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں دبوچ گئی۔ شش، بس رونا نہیں اب، اور اب ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے پرسکون کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آج آپ شرمندہ ہوئے، مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، میں کل معافی۔ شش، کون سی معافی؟ اگر معافی منگوانی ہوتی تو آج کہتا نا۔ کیا کہا؟ اس کی بات پہ رابیل نے سر نفی میں ہلایا۔ میری بیوی ہو، کیوں معافی مانگو گی؟ جو ہو گیا بس ختم کرو، اب مزید اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں۔ میرے لیے سب سے بڑھ کے تم اور مرحا ہو، تم دونوں میری زندگی ہو، میری کل کائنات۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے بولتا اسے اپنی محبت کے یقین کے حصار میں لے رہا تھا۔ اس دنیا میں ایک اور ہستی کا اضافہ ہونے والا ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں منمنائی۔ مطلب؟ وہ الجھا۔ آپ پھر سے بابا بننے والے ہیں۔ رابیل کو یہی صحیح وقت لگا کہ وہ زبیر کو یہ بات بتا دے۔ زبیر نے اسے اجنبی سے دیکھا۔ کتنے منتھ پریگننٹ ہو؟ اس کی سنجیدہ آواز سنتے وہ سہم سی گئی۔ اس کو لگا وہ خوش ہوگا پر وہ تو 3 ماہ، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ پورا اس کی جانب مڑ گیا۔ مجھے خود 1 ماہ پہلے پتہ لگا، وہ فوراً سے بولی۔ تبھی مرحا کو فیڈ کروانا بند کیا اور میں سمجھ رہا تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ غصہ ہونے لگی جس پہ زبیر کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ مجھے لگا فزی کانشیس ہو گئی ہو، فگر خراب نہ ہو اس لیے۔ میری بیٹی کو زبیر، آپ میرے لیے اتنا گندا سوچتے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ نہیں، تمہارے لیے میں اس سے بھی زیادہ گندا سوچتا ہوں۔ بتاؤں؟ وہ اچانک اس پہ سایہ فگن ہوا تو رابیل کے دل کے تار بجے۔ کتنے دنوں بعد وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، لیکن زبیر نے بہت احتیاط سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹا کہ رابیل کو خود پہ رشک آنے لگا۔ دونوں کے بیچ کی غلط فہمیاں دور ہوئیں تو ایک دوسرے کو معاف کرتے پھر سے اپنا لیا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی اس نے زاویار کو شرٹ لیس دیکھا۔ اس کے بازو کا زخم دیکھ کر جس پہ بینڈیج ہوئی تھی اس کا دل دہلنا تھا۔ یہ کیا ہے؟ انم کی آواز پہ وہ فوراً اس کے جانے بڑھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ زاویار کو دروازہ لاک نہ کرنے پہ افسوس ہوا۔ وہ اس کا زخم دیکھتی بری طرح روحانسی ہوتی آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ یار کچھ نہیں ہوا، سچ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ اب وہ لوز شرٹ بمشکل پہنتا انم کی جانے مڑا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا لگا؟ بتاؤ مجھے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر گیا۔ تم اس لیے لیٹ ہو گئے تھے نا آج، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ یہ اس لیے نہیں بتایا، وہ اس کے گال پہ آیا آنسو چنتے بولا، جبکہ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھتا زاویار تو جی جان سے اس پہ واری ہوا۔ پہلی بار وہ اس طرح اس کے قریب آئی تھی اور اس کے جذبات میں طغیانی مچا گئی تھی۔ یار ایسے مت کرو ورنہ میں نے پٹری سے ادھر جانا ہے۔ وہ اس کی کمر کے گرد ایک بازو کا حصار بناتے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی اگر آئندہ ایسا کچھ کیا یا مجھ سے چھپایا۔ وہ اس کو ایک مکہ جڑ گئی تو وہ آہ بھر کے رہ گیا۔ کیا ہوا؟ زیادہ زور کا لگ گیا؟ جنگلی بلی کا تو آج روپ ہی نرالا تھا۔ اف، زاویار کہاں جاتا؟ بہت زور کا۔ انسانوں والے تو ہاتھ ہیں ہی نہیں تمہارے، پورے ہتھنی جتنے ہاتھ ہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ تم نا محبت کے لائق ہی نہیں۔ وہ منہ بسور کے باہر جانے لگی کہ زاویار نے اسے ایک ہی ہاتھ کمر سے گریپ کیے اپنی جانب واپس کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ملتی الگ ہی لہ پہ دھڑکی۔ زاویار نے اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کی تو وہ بری طرح جھرجھری لیتی لرز اٹھی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ اس کا آگ لگاتا لہجہ اور سلگتا سوال انم کو سمجھ نہ آیا کہاں جا چھپے۔ میں نے کب ایسا کہا؟ وہ سر جھکا کے بولی۔ پھر فکر کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے مجھے تکلیف میں دیکھ کے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ ایک دم اس کی بات پہ تڑپ ہی گئی۔ میں کیوں خوش ہوں گی تمہاری تکلیف پہ؟ میرا تو جی چاہ رہا ہے جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اسے جا کے جان سے مار دوں۔ ایسا کیوں؟ وہ دھڑکتے دل سے اسے سن رہا تھا۔
کیونکہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ وہ کہہ کے پلٹنے لگی لیکن زاویار کی گرفت میں ہل بھی نہ سکی اور محبت کرنے کا اس کے سوال پہ وہ تھمی۔ جنگلی دیو، سارے حق میرے ہیں، سمجھے تم؟ وہ اس کے سارے بالوں کو ایک دم بگاڑ کے کھینچتے بولی تو ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگا جو اس کی گرفت ڈھیلی ہونے پہ دروازے کے پاس جا پہنچی تھی اور اب زبان چڑھا رہی تھی۔ تمہارا تو آج رات میں اچھے سے بندوبست کرتا ہوں، دوبارہ سے میرے سامنے نظر بھی نہیں اٹھا سکو گی۔ وہ اس کے پیچھے ہی لپکا تھا، سیدھا اسے جاتے تھاما کہ دونوں بستر پہ ایک دوسرے کے اوپر گرے۔ اف، پورے 60 جتنے ہو، توبہ میرا سانس۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس کو پش کرنے لگی کہ زاویار نے ایک ہی ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اوپر کی جانب پن کرتے اس کے نیوڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو اپنے گرفت میں لیا اور جتنا انہوں نے اسے ستایا تھا سوج سمیت سارے بدلے آج پورے کر رہا تھا۔ وہ مچھلی تھی لیکن خود کو زاویار کی گرفت سے چھڑانا نہ پائی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوا تو وہ ذرا سا اونچی ہوتی اس کے ہونٹوں پہ دانتوں سے کاٹ گئی۔ وہ اس کو شرماتا سوچ رہا تھا، اس کی اس جاندار حرکت نے زاویار کو مزید بے قابو کیا۔ اب تم دیکھنا میں کہاں کہاں کاٹتا ہوں۔ وہ اپنی آدھی پہنی شرٹ کو ہٹا تھا، اس پہ سایہ فگن ہوا کہ بازو کے درد سے ایک دم لب بھیج گیا۔ زاوی، کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا؟ وہ پریشان ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم بس مجھ پہ فوکس کرو میری جنگلی بلی۔ وہ پاس سے ریموٹ اٹھاتا لائٹس آف کر گیا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ لائٹس آف ہو گئی ہیں، اب کہانی یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے، انہیں تنگ نہیں کرنا۔ اب سب اپنی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ڈراپ کرو اور خبردار کسی نے سیکنڈ پارٹ مانگا تو چام ختم ہو جاتا ہے۔ چلو یہ بتاؤ نیکسٹ کس ٹاپک پہ پڑھنا ہے؟ جس ریڈر نے انم زاویار کے نام کی ریکویسٹ کی تھی وہ خوش ہیں؟ آپ سب اپنی پسند کے نام سجیسٹ کر سکتے ہیں، ہم اس پہ ناول کو مین لیڈ ضرور لکھیں گے۔ اس سب کو 2026 میں داخل ہونے پہ ڈھیروں دعائیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اب فتوے نہ لگا دینا کہ ہمارا تو اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے سرسری انداز میں بات کی ہے۔ اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ نے اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔